خیم اسٹیٹ نیوز منصرہ ہوسٹ اینڈ ایڈمن اشتیاق بخاری۔ اس وقت موجود ہوں نوغزی ویلفیئر آرگنائزیشن، جہاں ہمارے ساتھ اس آرگنائزیشن کے تمام موجودہ جو کابینہ ہے اس کے عہدیدار بھی ہیں، اور اس فاؤنڈیشن کے آرگنائزیشن کے بانی ممبران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ وقت انہوں نے دیا ہمارے اسٹیٹ نیوز مانسرا چینل کو۔ بادل محمود صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پریزیڈنٹ اس نوغزی ویلفیئر آرگنائزیشن کے، اور بلال احمد جنرل سیکرٹری بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور زین شاہ صاحب جو کہ اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں، عدنان خان اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں، اور نعمان مغل صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو والنٹیئرز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس فاؤنڈیشن کا ایک فعال کردار ہمیں دیکھنے کو ملا، جنہوں نے تقریباً ایک عرصہ دراز سے بڑے اچھے کام سر انجام دیے شعور و آگاہی کے لحاظ سے، اور یہ میدان عمل میں نوغزی ویلفیئر پر جو قومی تہوار ہیں اس پہ بھی یہ ہمیں سر فہرست نظر آئے۔ تو انہی تمام ان کے جو اچھے کام اور کارنامے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پروگرام ان کے ساتھ آرگنائز کیا۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے جو صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں بادل محمود صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تنظیم کا قیام جو ہے وہ کب عمل میں آیا، اور آپ تنظیم کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، اور آنے والے جو دن ہیں ان میں جو 14 اگست بھی آ رہا ہے، اور کیا آپ کا ارادہ ہے اس میں؟ بہت شکریہ بخاری صاحب، پہلے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں آپ کی توسط سے تمام آپ کے دیکھنے والے ویوز کو بتاتا چلوں کہ حال ہی میں ایک مہینے سے زائد کرسے ہوئے میں نے ایک اہم عہدہ پریزیڈنٹ کی سیٹ 5ویں کیبنٹ ہماری یہ چینج ہوئی ہے، ہم نے اس پہ مجھے یہ موقع ملا ہے سرو کرنے کا آرگنائزیشن کو۔ زین صاحب ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں، گو کہ میں اس وقت آرگنائزیشن کے فاؤنڈنگ ممبرز میں نہیں تھا، میں نے لیٹر آن 2016-17 میں اس کو جوائن کیا ایز اے ریگولر ممبر۔ اور آرگنائزیشن کے فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے جو ممبران ہیں تقریباً انہوں نے 2010 کو اس کی بنیاد رکھی، 31 دسمبر کو۔ نوغزی میں گوناگوں مسائل تھے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے گرینڈ جرگے کی صورت میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں 22 ممبران کا چناؤ کیا گیا۔ اس میں ہمارا ایک انفراسٹرکچر ہے جس کو ہمارے فاؤنڈنگ ممبر زین صاحب آپ کو بعد میں بہتر ایکسپلین کر سکیں گے کہ وہ کس طرح ہم ورک کر رہے ہیں۔ بہرحال 2010 سے اب تک ماشاءاللہ سے ہماری آرگنائزیشن کو 12 سال ہو گئے، اور ہم اس کو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور محلے کے بھی دیگر بھی لائن ڈپارٹمنٹس بھی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں۔ اور مین جو ہمارا مقصد ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہے، نان پولیٹیکل ہے، اس کا کسی بھی فرقے، کسی بھی لسانی بنیادوں پہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بس عوام کی بہتری کے لیے، اپنے محلے کی بہتری کے لیے، اہل علاقہ کی بہتری کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہترین خدمات سر انجام دیں۔ تو کنٹینیو کر رہے ہیں جی، اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم اکٹھے ہیں اور آرگنائزیشن بڑے ہی بہترین طریقے سے چل رہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ بادل محمود، پریزیڈنٹ نوغزی ویلفیئر۔ تو میں اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بلال بھائی۔ تو آپ اس تنظیم کے اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں، اور اس ذمہ داری کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ ینگ لوگوں کا ایک اپنا کیریئر، اپنا کام ہوتے ہیں، تو ان حالات میں آپ معاشرے کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑے خوشائند بات ہے۔ تو آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں اس تنظیم کے حوالے سے، اور کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ آپ اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری کے عہدہ پر فائز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں عزت بخشی. تو گو کہ کیونکہ میں اور صدر صاحب کلاس فیلو ہیں تو ہم فاؤنڈنگ ممبرز میں سے نہیں ہیں. میں 2016 میں نے بھی جوائن کیا تھا. تو 2016 کے بعد اب تک ہم کام کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہمارا نئی 5th کیبنٹ بنی ہے اس میں جنرل سیکرٹری کا میرے پاس عہدہ ہے. تو آپ کی بات درست ہے، ینگسٹرز کی باقی مصروفیات گنو اپنی پروفیشنل لائف بھی ہوتی ہے، لیکن پروفیشنل لائف کے ساتھ سوسائٹی کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کرنا ہے. یہ ہم جو لوگ ہیں ینگ ہیں، ہمارا یہ فرض ہے. تو اسی اویئرنیس کو ہم لے کر آگے، اسی آئیڈیا کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو اس میں بہت سے لوگوں کا ہمارے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے. ہمارے پائنیئر ممبرز جو ہیں یہ بہت افیکٹولی اور بہت اچھے انداز سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اور اپنا اپنا کردار ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شکریہ بلال احمد صاحب. اس کے ساتھ ہمارے موجود ہیں نعمان مغل، والنٹیئرلی اس نوغزی ویلفیئر آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ابھی حالیہ آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ ان کو ذمہ داریاں دی ہیں. تو آپ بھی اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ کروا دیں. نعمان مغل. میرا نام نعمان مغل ہے. میں بیسیکلی جو ہے وہ لوور نوغزی سے تعلق رکھتا ہوں. ریسنٹلی میں نے جو ہے وہ نوغزی ویلفیئر آرگنائزیشن کو جوائن کیا ہے، اور مجھے جو ہے اس آرگنائزیشن میں بہت سی ایسی چیزیں لگی ہیں جو بہت ہی جو ہے وہ قابل ذکر ان کے اقدامات ہیں، جیسے کہ یہ 14 اگست کا جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں. تو اس لیے میں نے اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا ہے، اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ، اور میں باقی بھی اپنے جتنے دوست ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آئیں اور آپ جو ہے وہ فلاحی کاموں میں اپنا کردار ادا کریں. شکریہ. تو بہت شکریہ نعمان مغل صاحب. اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں زین شاہ صاحب جو فاؤنڈر ممبر ہیں، اور ان سے ہم نے بہت سارے کوشچن کرنے ہیں چونکہ 2010 سے ابھی تک یہ آرگنائزیشن بلا تعطل عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور اس دوران میں بڑے یقیناً مشکل دور بھی آئے ہوں گے. تنظیم سازی جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع رکھنا اور کسی بھی معاملے کو اجتماعی سطح پہ لے کے آگے بڑھنا. تو زین شاہ صاحب آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ یہ تنظیم کا قیام جو ہے اس کی ضرورت آپ کو کیسے محسوس ہوئی. تو نیکسٹ پھر میں اگلا آپ سے. تھینک یو ویری مچ جناب اشتیاق بخاری صاحب، اور آپ کی ٹیم کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے خصوصی وقت نکالا. تنظیم کے حوالے سے میں علامہ محمد اقبال کا ایک شعر عرض کروں گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. اسی شعر کے پس منظر میں ہمارا محلہ نوغزی جو کہ مانسہرہ کی ایک بڑی یونین کونسل میں شمار کیا جاتا ہے، اور تحصیل ہیڈ کوارٹر کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی محلہ نوغزی میں موجود ہے. یعنی تمام بیوروکریٹس جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ سارے ہمارے محلہ نوغزی میں شامل ہیں. یہاں ہمارے کچھ سال پہلے تک یہ پوزیشن تھی کہ مسائلستان کی صورت اختیار کر گیا تھا محلہ. طرح طرح کے مسائل کا ہمیں سے دو چار ہونا پڑ رہا تھا. تو مختلف اداروں سے رابطے کے باوجود انفرادی طور پر کوششوں سے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے. چنانچہ 2010 میں چند محلے کے باشعور نوجوان اکٹھے ہوئے. انہوں نے ایک گرینڈ جرگہ کی شکل اختیار کی، پورے محلے کے افراد کو بٹھایا، اہل علاقہ تمام سب لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. اور یوں پہلا جو گرینڈ جرگہ تھا وہ 31 دسمبر 2010 کو بٹھایا گیا، جس میں 22 ممبران چنے گئے، اور یوں یہاں سے ممبر سازی مہم سٹارٹ کی گئی، اور اس کے بانی اظہر بلال نیازی کو منتخب کیا گیا. وہ اس مہم کو 6 مہینے تک کامیابی سے چلاتے رہے. تقریباً 6 مہینے میں ممبر سازی مہم مکمل ہونے کے بعد
اور اس کا آئین تشکیل دیا گیا. پھر پہلا باقاعدہ الیکشن اناؤنس کیا گیا جس کے اظہر بلال نیازی صاحب صدر قرار پائے اور 2 سال کا ٹینیور تھا. اس دوران ہم نے مختلف ترقیاتی کام بھی کروائے. محلے میں گیس کا، بجلی کا، روڈ کا جو مسائل تھے ان کی بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، تو چونکہ آپ کے پاس وقت مختصر ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو ہم نے ان مسائل کے لیے باغ دوڑ شروع کی اور الحمدللہ ہم نے جتنے بھی ادارے تھے ان سے رابطہ کیا اور ان مسائل کا تدارک کیا. اس کے بعد 2 سال ہمارے کامیابی کے گزرے. پھر ہم نے الحمدللہ دوسری کابینہ کا انتخاب کیا. پھر یوں 2 سال کے ٹینیور سے 4 کابینہ ہماری گزر چکی ہیں. اب 5ویں کابینہ کا حال ہی میں انتخاب ہوا ہے جو کہ 16 جولائی کو 5ویں کابینہ نے اپنا حلف اٹھایا ہے. موجودہ سٹرکچر تنظیم کس طرح ہے کہ ہم 3 حصوں میں کام کرتے ہیں. ایک ہماری جنرل کونسل ہے، وہ تمام اہل علاقہ اس میں شامل ہیں. دوسری ہماری مجلس عاملہ ہے جس میں تقریباً 20 سے زیادہ افراد موجود ہیں اور 8 ہمارے کابینہ کے افراد شامل ہیں. ان 3 حصوں میں ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ مجلس عاملہ کے توسط سے کیے جاتے ہیں. ان کی متفقہ رائے سے 2/3 رائے سے منظور کیے جاتے ہیں. اس کے بعد سالانہ ہمارا اجلاس جو ہوتا ہے وہ جنرل کونسل کا بھی ہوتا ہے. پورے اہل علاقہ کو اس میں مدعو کیا جاتا ہے، سب شامل ہوتے ہیں اور تمام مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کا تدارک کیا جاتا ہے. اور ہم اپنی کارکردگی جنرل کونسل میں پیش کرتے ہیں. اگر کوئی مسائل ہوں تو ان پہ بھی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. تو مزید ابھی صدر صاحب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے ہمارے مزید بھی جو پروجیکٹ چل رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تنظیم جو ہے اس کے 2010 سے اب تک کے جو ممبران اس میں آئے اور جاتے رہے والنٹیئرلی، تو ایسے کچھ شخصیات جنہوں نے کوئی کارۂ نمایاں سر انجام دیا ہو تنظیم کے لیے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے یا فاؤنڈیشن کے اندر مطلب وہ رکنیت اپنی چھوڑ چکے ہیں. شکریہ جناب. یہ تو ایک کارواں ہے اور کارواں انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. تو بہت سارے چیدہ ایسے ممبران ہیں جنہوں نے انتہائی دلچسپی کے ساتھ مختلف امور میں کام کیا. میں اگر الگ الگ سے سب کے نام لوں گا تو شاید بہت لمبی چوڑی لسٹ ہو جائے. تو خاص طور پہ ہمارے جو موجودہ ممبرز ہیں پہلے ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. جو فاؤنڈر ممبرز ہیں اظہر بلال نیازی، تشفین علی شاہ صاحب ہیں، عاشق محمود ہیں اور بہت سارے ممبران موجود ہیں. ڈاکٹر نزاکت ایوان صاحب ہیں. لیکن خاص طور پر ہمارے سابقہ جو صدر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے توصیف خان نے انتہائی محنت کے ساتھ، اس دلجمی کے ساتھ اس آرگنائزیشن کا ساتھ دیا اور ہمیں لے کے آگے چلے. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ایک طبی بیماری کی وجہ سے وہ اس دنیا دار فانی سے رخصت ہو گئے ہم سے. ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بھی آپ بتائیں کہ 2010 سے ابھی تک جو کہ اوورآل ایک کمیونٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں، سڑک، گلیوں کی پختگی، سیوریج لائن، سٹریٹ لائٹس، اور ان امور میں بھی یا ان پروجیکٹ کے اندر بھی آپ کی تنظیم نے کچھ آواز کو بلند کیا یا آپ کوئی جرگہ بنا کر کسی سیاسی شخصیت کے پاس گئے اور اس نے آپ کی آواز پر مطلب آپ کا جو ایریا آف آپریشن ہے اس کے اندر کوئی پروجیکٹ دیا ہو سڑک کے حوالے سے اور دیگر جو بنیادی ضروریات زندگی کی، عوام کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پانی، بجلی، گیس اور یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اس میں بھی آپ کا کوئی کردار رہا ہے؟ جی، جیسا کہ مسائل کا ذکر ہو رہا ہے تو بے شمار مسائل تھے. خصوصاً ہمیں سڑک کا مسئلہ تھا
تو پہلا ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کیا تھا جنرل کونسل کی مدد سے، وہ بھی الحمدللہ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد ایک ایم پی اے شازی خان صاحب تھے، انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم نے کچھ گلیات اور مختلف ایریاز کی پختگی میں کام کیا۔ پھر ہمارے ایم این اے صاحب تھے، انہوں نے گیس پریشر کے حوالے سے ہم نے ان سے درخواست کی تھی، انہوں نے ہمیں محلے کے لیے ایک الگ لائن بچھوا کے دی۔ اس کے بعد پھر مختلف ایم پی ایز اور ایم این ایز کی مدد سے ہم نے مختلف کام کمپلیٹ کروائے۔ تو اب اچھا، پانی بجلی کے ایسے منصوبے آئے ہیں، تو اب جو تنظیم کوئی بھی ہو اس کا جو مالیات کا ایک سلسلہ سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ فنڈ کے بغیر، پیسے کے بغیر تو کوئی بھی کام جو ہے وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس میں جو آپ کا فنڈنگ ہے، چندہ سسٹم ہے، یا جو بھی کوئی ایمرجنسی فنڈ ہے، تو کیا طریقہ کار آپ نے وضع کر رکھا ہے کہ جس میں اس ایمرجنسی کو بھی آپ کور کر لیتے ہیں، اور جو آپ کے مقاصد ہیں جس میں قومی تہوار کے حوالے سے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بلڈ کے ڈونر آرگنائزیشن یا ایسا کوئی سلسلہ جو ہے اس وقت آپ کا کرنٹلی چل رہا ہو تو بتا جی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آرگنائزیشنز بغیر فنڈ کے چل نہیں سکتی، لیکن ہمارا کانسیپٹ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ الحمدللہ کئی سال ہو چکے، 12 سال ہو چکے ہم متحد ہیں۔ ہم 22 ممبران جو پہلے دن تھے، آج بھی تقریباً ہم 22 سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ہم متحد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی فنڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کیا۔ اگر کوئی ہمارا پروجیکٹ آیا ہے، اس کے لیے ہم نے ڈونیشنز اپنی جیب سے یا اپنے قریبی رفقا سے، اپنے ہمدردوں سے حاصل کیا ہے، اور اسپیسیفک اسی پروجیکٹ میں ہی خرچ کیا ہے۔ ہم نے پیسوں کا ایشو اسی لیے نہیں بنایا کہ کل کو کوئی ہمارے اوپر یا ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے ہمدردوں میں سے ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اب موجودہ پروجیکٹس کی جہاں تک آپ نے بات کی، ہمارا ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے ہر سال 14 اگست۔ 14 اگست ہمارا منانے کا مقصد صرف آتش بازی نہیں ہے، بلکہ ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں یہ پیارا عظیم یہ ملک ہمیں دیا۔ اس پہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پچھلے 12 سال سے ہم کے پی کے میں سب سے بڑا عوامی اجتماع یہاں پہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فنکشن ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے۔ کوئی سرکاری آرگنائزیشن یا کوئی اور جماعت اس قسم کا کوئی میگا ایونٹ نہیں کر رہی جتنا نوغزی ویلفیئر آرگنائزیشن کر رہی ہے، اور یہ ہمارا فخر ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سے آگے بھی جائیں گے۔ آپ کی نوغزی ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے، اس میں اس وقت جو ہے تقریباً کتنے ممبران جو ہیں وہ موجود ہیں، ایکٹیو ہیں، اور آپ کے رابطے میں ہیں، آپ ان سے رابطے میں ہیں، ان کی تعداد تقریباً کیا ہے؟ اس وقت ہمارے جو مستقل مجلس عاملہ کے ممبران ہیں ان کی تعداد 25 ہے، اور تقریباً 20 کے لگ بھگ ہمارے ساتھ والنٹیئرز بھی شامل ہیں۔ تو ابھی جو 14 اگست کا آپ نے ذکر کیا، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو ہمارے قومی تہوار ہیں، یا جو ہمارے اس ملک کو آزادی کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے قومی تہوار ہیں، کیا ان پہ بھی آپ کا کوئی رول ہوتا ہے، یا صرف ایک 14 اگست کے حوالے کو 14 اگست کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے؟ ہم الحمدللہ تقریباً ہر قومی تہوار پہ پیش ہوتے ہیں۔ 14 اگست اصل میں ہماری آزادی کا دن ہے، اس لیے ہم خصوصی طور پہ یہ مناتے ہیں، لیکن یوم شہدائے پولیس پہ بھی ہم ریلی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی باقی جو چیدہ جو قومی تہوار ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے آگاہی کا
کام کرتے ہیں، عوام میں شعور اور آگاہی کے لیے مختلف ریلیز، سیمینارز وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ نغزی ویلفیئر آرگنائزیشن اس وقت پلیٹ فارم کے اندر جہاں جتنی بھی تقریباً نان گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی وہ غیر فعال ہے اس وقت، چونکہ اکتوبر 2005 کے زلزلہ کے بعد جو ہے بڑی تنظیموں نے سر اٹھایا، کام کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائلنٹ ہوتی گئیں، اور اس وقت جو ہے تقریباً آپ کی جو تنظیم ہے، آپ کوئی آرگنائزیشن، اس کا جو ایریا آف آپریشن ہے اس کا بھی آپ ذکر کریں، اور نیز کیا کبھی کوئی سیاسی پریشر آپ پہ ایسا پڑا کہ آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے، تو کسی سیاسی تنظیم نے، کسی سیاسی شخصیت نے کبھی رکاوٹ بننے کی کوشش یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہو؟ جیسا کہ بہت ساری تنظیموں کا آپ نے ذکر کیا، بہت ساری تنظیمیں بنتی ہیں، 6 مہینے یا 1 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ان کا دار و مدار صرف پیسہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ نغزی ویلفیئر آرگنائزیشن نے کبھی بھی پیسے کو فوکس نہیں کیا۔ ہمارا اور ہمارے دوستوں کا صرف اور صرف مقصد اخلاص دل کے ساتھ فلاح، عوام کی فلاح اور صرف عوام کی فلاح ہے۔ تو اسی لیے آج تک ہم بغیر کسی فنڈ کے بھی الحمدللہ 12 سال سے آپس میں بالکل متحد ہوئے ہیں، اور آگے بھی اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے اپروچ کی، مختلف کاموں کے لیے پریشر بھی ڈالے گئے، لیکن چونکہ ہم غیر سیاسی ہیں، غیر لسانی، غیر مذہبی، ہم ہر چیز سے بالا تر ہو کے صرف اور صرف انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان راستوں پہ بہت مرتبہ دشواری اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ہمارا خلوص اور جذبہ ایمانی جو ہے ہمیں کسی ایسی جگہ سے ڈگمگانے نہیں دیتا۔ تو آج تک الحمدللہ آپ جیسے بھائیوں کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہوتے آ رہے ہیں، اور مزید بھی آپ کی دعاؤں اور تعاون کے طلبگار ہیں۔ 14 اگست کے دن آپ نے کیا پروگرام طے کر رکھا ہے اور کہاں پر آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور جو تحریک آزادی میں حصہ لینے والی شخصیات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو اس میں کیا جگہ کا کیا آپ نے کیا ہوا ہے؟ مانسہرہ میں چونکہ کوئی پراپر پارک وغیرہ، پکنک سپاٹس نہیں تھا، اب تو اکا دکا پارکس وغیرہ بن گئے ہیں، لیکن پہلے کوئی ایسا پارک نہیں تھا۔ ہمارے پاس واحد جو تفریحی مقام تھا وہ لکمانی ہل نیو بائی پاس تھا، تو ہم نے بھی اپنے پروگرام، اپنا جشن منانے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا، اور یہ جگہ اب ہمارے فنکشن کے لحاظ سے ٹریڈ مارک بن گئی ہے۔ اور پچھلے 2 سال ہم کرونا اور پھر لاسٹ ایئر محرم کی وجہ سے پروگرام نہیں کر پائے، لیکن پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس پروگرام کے انتظار میں وہاں تک پہنچے، اور ہم نے وہاں پہ اپنے پیغامات بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس سال ہم انشاءاللہ اسی مقام پر لکمانی ہل بائی پاس پر بڑے شایان و شان طریقے سے اس جشن کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ کے توسط سے ہم تمام آڈینس کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی آئیں، اپنی فیملیز کو بھی لے کے آئیں، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اس پروگرام کو۔ بہت شکریہ جی۔ میں بادل محمود جو پریزیڈنٹ ہے، یہ چاہوں گا کہ اختتامی الفاظ جو ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنی آج کی نشست کو پھر برخاست کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، زین بھائی نے بڑی بریفلی آپ کو چیزیں بتائی۔ 2 چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ ہیں جی۔ پہلی یہ کہ ریسنٹلی ہمارے پاس اس کو ہمارے لیے ایک بریک تھرو سمجھیں کہ ایک ہم ماڈل پروجیکٹ لانے والے ہیں۔ جرمن ایک NGO ہے، اس نے ہمیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ ایک پروجیکٹ دیا ہے،
جس میں ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں تحصیل مانسہرہ سے ٹی ایم او صاحب بھی اس میں انوالو ہیں. 50% وہ اس کے پارٹنر ہیں اور 50% ہم اس کے ساتھ کام کریں گے. اور وہ ایک ماڈل پروجیکٹ ہوگا. آپ دیکھیں گے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ خاص کر شہری آبادی میں یہ جو گندگی کا مسئلہ اور پانی کا مسئلہ سر اٹھاتا جا رہا ہے, تو اس کو کور کرنے کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور ہم نے اس پہ کچھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ 100 گھروں پہ پائلٹ پروجیکٹ بھی کیا ہے جو بڑا کامیاب رہا ہے. اور اسی بیسس پہ ہماری اس جرمن این جی او کے ساتھ 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں فارملی. تو انشاءاللہ قریب ہم ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کرنے والے ہیں اور ہم 1000 گھروں کو اس پروجیکٹ میں شامل کریں گے. اور اس کے گھروں کا کچرا, اور بعد میں اگر وہ پروجیکٹ انشاءاللہ ہم کامیابی سے رن کر گئے تو اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ. تو 1000 گھر ابھی ہمارا اس کا ٹاسک ہے کہ ہم اس کے کچرے کے لیے اس کی پراپر اس کی ڈمپنگ کے لیے اقدامات کریں گے جی. اور آپ دیکھیں گے وہ سٹی میں ایک ماڈل پروجیکٹ کے طور پہ انشاءاللہ جانا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ 2-3 دن رہ گئے ہیں 14 اگست کو, قریب ہے 14 اگست کا دن, پیارے پاکستان کی آزادی کا دن ہے. تو خطے دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں وہ اپنے اس جشن آزادی کو بڑے ہی جوش و جذبے سے مناتے ہیں. اور ہم بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے 14 اگست کی اس تقریب کو لکمانی ہل بائی پاس پہ بڑے جوش و جذبے سے منانے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کریں گے جی. اور تمام اہلیان علاقہ سے ہماری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ جشن آزادی کی یہ خوشیاں منائیں. اور میری یہ دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو, ایک دن آئے گا کہ یہ ملک امید ہے کہ تمام تر چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے اقوام عالم میں ایک عظیم ملک کے طور پہ ابھرے گا. بہت شکریہ جی. بہت مہربانی جی. یہ بڑا اچھا جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کی بڑی ضرورت ہے. تو کسی پہ تنقید کیے بغیر ایز اے میڈیا پرسن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو مانسہرہ میں ٹی ایم اے کا جو کام ہے, اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آبادی جو ہے بے ہنگم ہو چکی ہے, بہت زیادہ کثرت ہے آبادی کی. اور یہاں پہ کوئی بھی جو نقل مکانی کر کے بھی جو لوگ آئے تو ان کو بھی پراپر طریقے سے جو ایک پرمیشن ہوتی ہے اس میں انتظامیہ نے تقریباً غفلت برتی, جس کی وجہ سے یہاں پہ تقریباً آبادی جو ہے وہ بے ہنگم ہے. مکانات کی تعمیرات, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ گندگی کے ڈھیر جو ہیں وہ لاتعداد بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا آپ کی تنظیم کے پلیٹ فارم سے کہ آپ ایسی اویئرنیس کمپین بھی شروع کریں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا خود بھی ان کے اندر شعور آئے کہ وہ اپنے گھروں کو ارد گرد کا جو ایریا ہے وہ اس کو صاف رکھیں, جیسا کہ دوسرے کنٹری کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پہ گاڑی میں جو بندہ سپوز یو کے جاتا ہے یا گزرتا ہے تو وہ سگریٹ پیتا ہے لیکن وہاں پہ سگریٹ کو پھینکتا نہیں. تو لوگوں کے اندر اگر ایسی اویئرنیس آ جائے تو مانسہرہ جو ٹی ایم اے ہے وہ کے پی کے کا سب سے بڑا جو ٹیکس ریونیو جو ہے کلیکٹ کرنے والا ٹی ایم اے مانسہرہ ہے. تو ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ شہر کی صفائی پر خصوصی توجہ دیں تاکہ لوگ جو ہیں بیماریوں سے بچ سکیں. اس مہنگائی کے دور میں لوگ جو ہیں وہ اپنا کھانا پینا جو ہے اس کو بھی افورڈ نہیں کر رہے ہیں, اور وہ کیسے ادویات, مہنگی ادویات کو افورڈ کریں گے. تو زین شاہ صاحب, آپ آخر میں کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے, اور اس کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس نشست کو برخاست کرتے ہیں. نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صفائی نصف ایمان ہے. اسی حدیث کے مصداق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں, اپنے گھروں کو صاف رکھیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں. یہی صفائی میں خدائی ہے. اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را جس طرح اپنے گھروں کو صاف رکھا جاتا ہے اسی طرح اپنی گلیاں, یہ بھی آپ کا ملک ہے, یہ بھی آپ کا محلہ ہے, اس سارے علاقے کو صاف رکھیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس علاقے کو صاف ستھرا رکھ سکیں, اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکیں, ہماری آنے والی نسلیں صاف ستھرا پاکستان دیکھ سکیں. شکریہ. بہت شکریہ. بادل محمود, پریزیڈنٹ نوغزی ویلفیئر آرگنائزیشن. بلال احمد, جنرل سیکرٹری نوغزی ویلفیئر آرگنائزیشن.
ذہن شاہ صاحب فاؤنڈر ممبر، عدنان خان فاؤنڈر ممبر، اور ہمارے ساتھ والنٹیئر اس آرگنائزیشن میں نعمان مغل کام کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین ہمارے ساتھ سید ذیشان علی شاہ، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہماری نیک تمنائیں، دعائیں جو ہیں وہ آپ کی اس آرگنائزیشن کے لیے ہیں، اور ہماری جو میڈیا کے پلیٹ فارم سے خدمات ہیں وہ بھی میں یہاں پہ اناؤنس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو میڈیا پلیٹ فارم سے خدمات ہیں وہ والنٹیئرلی آپ کو ہم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کا۔ اسٹیٹ نیوز چینلز کو لائک سبسکرائب کرنا جو ہے وہ نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔